نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم كِتَابًا وَحِكْمَةً صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کی یہ پاک محفل اس ہستی کی محفل ہے جو ساری کائنات کی جان ہے، جو ساری کائنات کا ایمان ہے، جو ساری کائنات کی روح ہیں اور جو ساری کائنات کی خوشبو ہیں۔ آج پوری کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نظر آ رہا ہے، اور آپ کا میلاد، آج کہتے ہیں کہ یہ آپ کا میلاد 100-200 سال یا 100 سال کی جو ہے شروع ہوا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس وقت شروع ہوا جب کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہیں بنا تھا۔ میں صرف آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چند چیزیں صرف بتاؤں گا تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہو جائے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ صرف یہ چند سالوں کی پیداوار ہے، چند سالوں میں شروع ہوا، یعنی صحابہ نے میلاد نہیں کیا، کسی اور نے میلاد نہیں کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تم تو چند سالوں کو جو ہے وہ کہتے ہو سرکار کا میلاد شروع ہوا ہے، لیکن میرے آقا کا میلاد کائنات کا بھی ذرہ نہیں بنا تھا۔ رب تعالیٰ جل شانہ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میرا رب اعلان کر رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ان اورفا، قربان جائیں کہ فاحببتہ، رب تعالیٰ جل شانہ فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کراؤں، میں بتاؤں میں خالق تو تھا لیکن مخلوق نہیں تھی، میں رازق تو تھا لیکن رزق لینے والا کوئی نہ تھا، میں سبی تو تھا لیکن جس نے سنانا تھا وہ ابھی نہیں تھے۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرمایا میں ہر چیز کا مالک تھا لیکن لینے والا بھی کوئی بھی نہ تھا، اور رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی پہچان کے لیے ان اورفا، قربان جائے اپنی پہچان کے لیے فاحببتہ، خلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ ثابت ہوا کہ ساری کائنات سے پہلے رب اپنی پہچان کے لیے جس کے ذریعے اپنی ربوبیت کا اعلان کرانا چاہتا تھا، رب تعالیٰ نے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیدا کرائی کہ جس کے طفیل جو ہے ساری کائنات کو پتہ چلنا تھا کہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ یعنی پھر رب العالمین نے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تخلیق ہو گئی، رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اب ساری کائنات میں جس کا سب سے پہلے ذکر ہوا، یہ بھی ذہن میں بٹھا لے کہ ساری کائنات میں جس کا سب سے پہلے ذکر ہوا وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یعنی خدا کا ذکر بعد میں ہوا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے ہوا، چونکہ رب نے پیدا کر کے اپنے محبوب کا ذکر کیا اور پھر محبوب نے خدا کا ذکر کیا۔ ثابت ہوا کہ خدا کا ذکر بعد میں شروع ہوا ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے شروع ہو گیا تھا۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا علی. تو پھر رب تعالیٰ نے وہ کئی لاکھ سال رب کے جلووں میں گم رہا. یعنی رب العالمین ابھی کوئی چیز تو تھی نہیں، رب نے تو پیدا ہی چیز نہیں کی تھی، صرف پیارے مصطفیٰ کا نور پیدا کیا تھا. اور رب العالمین نے اپنی صفات کا رنگ چڑھایا، اپنے کمالات کا رنگ چڑھایا، اپنے جمالات کا رنگ چڑھایا، اپنی صفات اسماء کا رنگ چڑھایا، اپنے افعال کا رنگ چڑھایا. جب وہ سارے رنگ چڑھا دیے اور پیارے مصطفیٰ کو مقام عطا کر دیا، میرا رب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. قربان جائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا رب بھی اور اس کے فرشتے بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو. ثابت ہوا درود و سلام ہی سب سے یہ میلاد مصطفیٰ ہے. اور اس وقت درود و سلام پڑھا گیا جب کائنات کا کوئی ذرہ پیدا نہیں ہوا. اس وقت بھی مصطفیٰ کا میلاد تھا. مصطفیٰ کا میلاد کرنے والی خدا کی ذات تھی. یہ آج 200 سال سے یا 100 سال سے ایمان والے نہیں منا رہے. میرا رب کہتا ہے مجھ سے پوچھو کہ مصطفیٰ کا میلاد کب ہوا ہے. جب خدا سے فرمایا کسی مولوی سے پوچھنے نہ جاؤ، مجھ سے پوچھو، میں خدا ہو کر بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کا میلاد کب شروع ہوا تھا. یہ آج شروع ہوا ہے، یہ آج نہیں شروع ہوا. یعنی اس وقت شروع ہوا جب کوئی بھی چیز نہیں تھی. فرمایا پھر میں نے آگے مصطفیٰ کی پہچان کرانے کے لیے میں نے اتنا پیارا محبوب بنا دیا ہے. فرمایا جب بنایا تو اتنا سونا بن گیا، اتنا خوبصورت بن گیا، میں خود ہی عاشق ہو گیا. رب العالمین فرمایا میں خود ہی اس کے عاشق ہو گیا، میں نے ایک محبوب بنا لیا اپنا. اتنا سونا بن گیا کہ کائنات میں اتنا کوئی سونا ہے ہی نہیں جو رب کے جلووں سے پیدا ہوا ہو. یعنی اس کی مثال کائنات میں کون دے سکتا ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام دنیا میں آئے تو پورا کنعان شہر روشن ہو گیا، گھروں میں روشنی ہو گئی، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے. دیکھا کہ آج کیا ہے، ہمارا پورا کنعان شہر جو ہے روشنی سے جگمگا رہا ہے. یعنی اب لوگ صبح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ سے پوچھنے آئے ہیں آج رات جو ہمارا پورا شہر پہلے کبھی جو اتنا روشن نہیں ہوا، اتنا روشن ہوا کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی، ہمارے گھروں میں روشنی پھیل گئی. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ شہزادہ آیا ہے، جب یہ دنیا میں آیا تو اس کا نور چمکا تو پورا کنعان شہر جو ہے وہ سارے کا سارا روشن ہو گیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا نور چمکے کنعان روشن ہو، جب میرے مصطفیٰ کا نور دنیا میں آیا قربان جائے وہ تو ایک شہر روشن ہوا تھا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے خارج منی نور، یہ حدیث ہے. فرمایا جب مجھ سے نور خارج ہوا تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا. میں نے بند کمرے میں شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت سرا سے لے کر دامکان تک ساری کائنات کا مشاہدہ فرما لیا. فرمایا یہ مصطفیٰ کا نور ہے. اور رب تعالیٰ جل شانہ نے یوسف کا نور لوہ سے پیدا کیا. فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا نور جو ہے لوہ سے، لوہ جو ہے عرض جو ہے یہ بھی نور کے ہیں، لیکن نور سے جو ہے وہ لوہ سے پیدا کیا. جب مصطفیٰ کے نور کی باری آئی رب تعالیٰ نے اپنی پیشانی سے مصطفیٰ کا روح بنایا ہے. یعنی خدا تعالیٰ جل شانہ کے جلووں سے یہ پیدا ہوا ہے. اس کا جو ہے دنیا میں کون ثانی ہو سکتا ہے. پھر فرمایا آگے اپنے محبوب کا تعارف میرا رب کرانا چاہتا تھا، دنیا والوں کو کائنات کو بتانا چاہتا تھا. دیکھو میں نے کتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اس کو کتنا پیارا بنایا ہے. اور رب العالمین نے جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے قربان جائیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جابر خدا کی قسم رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب میرے آقا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا 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 زندہ باد۔ قربان جائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور جو ہے رب تعالیٰ جل شانہ نے پھر سرکار نے فرمایا پھر جہاں وہ چاہا سیر کرتا رہا۔ اب یہ ہے کہ میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کیا جابر پھر رب تعالیٰ جہاں چاہا وہ سیر کرتا رہا۔ سیر کے لیے زمین کا ہونا جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ انسان یہاں سے لاہور جاتا ہے، کراچی جاتا ہے، سعودی عرب میں جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، کہتا ہے میں سیر کر کے آیا ہوں، لیکن ابھی تو زمین پیدا ہی نہیں ہوئی، ابھی سامان پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی ملک پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی کائنات کا کوئی ذرہ بنا ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سیر کرتے رہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں مصنف ابن رزاق امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، اور جو ہیں وہ تابعی ہیں، اور وہ جو ہے وہ حدیث پاک جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں چاہا وہ اللہ کا میرا نور جو ہے وہ سیر کرتا رہا۔ فرمایا رب تعالیٰ محبوبہ اپنی مرضی سے فرمایا اس وقت تھا کیا صرف رب کی ذات ہی رب کے جلووں ہی میں سیر کرتا رہا، رب العالمین کے نور میں سیر کرتا رہا، اسی نور میں گوتے لگاتا رہا، وہی سارے رنگ جو ہے رب العالمین نے چڑھائے۔ اور پھر سرکار مدینہ سب نے فرمایا پھر رب تعالیٰ نے آگے جب کائنات کو پیدا کرنا چاہا میرے نور کے 4 حصے کیے، اور جو ہے ایک حصے سے فرمایا عرش بنایا، لوح بنائی، قلم بنائی، پھر جو ہے 4 حصے کیے، پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتے بنائے، دوسرے فرشتے بنائے، رب تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھر 4 حصے کیا آسمان کو بنایا۔ اس طرح رب العالمین ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ثابت ہوا عرش کا نور بھی جو ہے یہ مصطفیٰ کے نور سے ہے، لوح کا نور بھی جو ہے مصطفیٰ کے نور سے ہے، قلم کا نور جو ہے یہ بھی مصطفیٰ کے نور سے ہے، زمین پیدا ہوئی تو مصطفیٰ کے نور سے، آسمان پیدا ہوئے، چاند پیدا ہوا، ستارے پیدا ہوئے، جو ہے شجر حجر پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کے نور سے پیدا ہوئے۔ میرے آقا دوسم کے ہر چیز میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور ثابت ہوا کہ یہ میلاد آج کا نہیں ہے، میرا رب جو ہے وہ سب کچھ جس چیز میں دیکھو گے مصطفیٰ ہی نظر آئیں گے۔ یعنی سب قربان جائیں کہ جب رب تعالیٰ نے پانی پر عرش تھا اور رسول اللہ کا نام لکھا، اور جو ہے یہ ٹھہرتا نہیں تھا، عرش کہتا ہے میں ٹھہرتا نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جاتے ہیں، عرش پر جاتے ہیں تو قربان جائیں عرش نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کانپتا تھا، میں ٹھہرتا نہیں تھا، اور جو ہے رب تعالیٰ نے پھر آپ کا نام میرے پر مجھ پر لکھا۔ عرش پر جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نام لکھا، فرمایا مجھے سکون آ گیا، آپ کے نام سے آج تک سکون پا رہا ہوں، آج تک راحت پا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آج خود آگے ہیں، آپ کے نام نے آج تک مجھے اتنا سکون دیا ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آپ کا جلوہ، آج اپنی نگاہ رحمت والی فرما جائے میرا اور زیادہ جو ہے وہ شان بلند ہو جائے، مجھے اور زیادہ مقام مل جائے۔ یعنی عرش بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سکون ملا ہے تو مصطفیٰ کے نام سے ملا ہے، اور آج بھی التجا کر رہا ہے۔ تو میرے رب العالمین نے جو قرآن پاک میں نے وہ سورت پڑھی ہے، وہ آیت پڑھی ہے جو سب سے بڑا میلاد ہے، یعنی جو دنیا کے انبیاء نے نعتیں لکھی، اب بڑے بڑے شعراء نے نعتیں لکھی، صحابہ اکرام نے نعتیں لکھی، خدا کی قسم جو میرے رب نے نعت لکھی ہے وہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ میرے رب کی نعت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو میرے رب تعالیٰ جل شانہ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ محبوب یاد کرو، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاؤں تمہیں پتا، فرمایا محبوب یاد کرو
بتایا جا رہا ہے محبوب پتہ نہیں ہے جب عرش پر میں نے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا تھا، یعنی کہتے ہیں آج میلاد شروع ہوا، میرا رب کہتا ہے قرآن اٹھا کر دیکھ آج شاید میلاد نہیں ہوا، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تو جنت میں میرا رب میلاد کر رہا ہے۔ فرمایا ابھی ابراہیم پیدا نہیں ہوئے، جنت میں میلاد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ محبوب جب میں نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب جو ہے میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا اور تمہیں صحیفے عطا کروں گا، میں تمہیں مقام معجزات عطا کروں گا، پھر ثم جاءکم رسول، یعنی جس کو سب سے پہلے میرے رب نے لفظ رسول سے پکارا وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، یہ قرآن ہے۔ آج کہتے ہیں 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میں نبی ہوں، خدا کی قسم رب تو قرآن میں اعلان کر رہا ہے ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا، جس کو سب سے پہلے لفظ رسول سے میں نے پکارا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات پاک ہے۔ اب رب العالمین نے انبیاء کے ارواح کو بلایا، انبیاء کی ارواح کو اپنا جلوہ نور عطا کیا، وہ سارے انبیاء کے نور چمک رہے تھے، یعنی فرمایا کہ وہ سارے چمک رہے تھے، بڑی روشنی ان میں تھی، بڑے خوش تھے کہ ہمیں حسن و جمال عطا کیا گیا ہے۔ پھر میرے رب نے کہا محبوب ذرا تم بھی آ، تیرے لیے میں نے یہ سارا کچھ اکٹھا کیا ہے۔ انبیاء بیٹھے ہیں، ان کے نور جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، ان کے جو ہیں ارواح چمک رہی ہیں رب کے نور سے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا فرمایا محبوب آ ذرا ان کو اپنا جلوہ تو دکھا، تیرے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ میرے رب محبوب آتے ہیں تو میرا رب کہتا ہے محبوب ذرا اپنے مکھڑے سے پردہ تو ہٹا، انبیاء کو پتا تو چل جائے رب کے محبوب کی شان کیا ہے۔ فرمایا ابھی عالم روا میں ہے، وہ مساکا جو ہے رب تعالیٰ نے انبیاء کو جو اس وقت ان کے روحیں جو رب تعالیٰ کے نور سے چمک رہی تھی، جب میرے مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا سارے نبیوں کی روحوں پر ان کے نور پر پردہ آ گیا۔ انبیاء پکار اٹھے باری تعالیٰ ہمارے اتنے نبی ان کا نور چمک رہا تھا، ایک اللہ کا بندہ سامنے آیا اس نے ایک پردہ ہٹایا ہمارے نور مدھم بڑھ گئے، یا اللہ یہ کون ہستی ہے؟ تو میرے رب نے کہا اسی لیے تو محفل سجائی ہے، اسی لیے تو آج تمہیں بلایا ہے، یہ میرے محبوب کا نام محمد ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ حضرت آدم کو کہا تیری اولاد سے آئے گا، اگر میں اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آج تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں نبوتیں بھی عطا نہ کرتا۔ آج نبوتیں مل رہی ہیں، جو نور مل رہا ہے اس مصطفیٰ کے طفیل مل رہا ہے۔ قربان جائیں میرے رب نے اس وقت بھی مصطفیٰ کا جلوہ دکھایا، جب جلوہ دکھایا تو انبیاء کی ارواح جو ہیں جو اس وقت نور ان کا چمک رہا تھا، یوسف بھی موجود تھے، ابراہیم بھی موجود تھے، میرے مصطفیٰ کے جلوے سے وہ مدھم پڑ گئے۔ رب تعالیٰ اس وقت بھی بتا رہا تھا دیکھو میرا محبوب کتنا پیارا ہے، اور میرے رب نے قرار لیا۔ یہ سب سے سورت آل عمران کی جو ہے آیت نمبر 83 ہے، اٹھا کر جا کر ترجمہ پڑھیں، لیکن تھوڑا سا حوالہ دے کے آگے چلتا ہوں، بڑی دفعہ آپ نے سنی ہے، لیکن میرا رب تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے کہ اے انبیاء جب جو ہے تمہیں کتاب حکمت عطا کر دوں تو تمہارے کلمے جاری ہوں اور تمہاری نبوتیں چمک رہی ہوں تو میرا نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول، فرمایا یہ میرا نبی آ جائے جس کو بلایا محبوب آج جلوہ تو دکھا، جلوہ دیکھا تو گم ہو گئے، فرمایا مصدق لما معکم، یہ جو ہے صرف ایک ہی نبی مصدق تصدیق کرنے والا مور لے کے آیا ہے، باقی جتنے نبی آئے رب نے کسی کو مصدق نہیں بنایا۔ فرمایا میرا محبوب مور لے کے جا رہا ہے، میرا محبوب مور لے کے آئے گا۔ اے انبیاء تم نے اپنی نبوتیں میرے محبوب کے سامنے پیش کرنی ہے، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے پیش کرنا ہے، پھر میرا محبوب جس پر مور لگا دے گا اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، فرمایا جو اس کی نبوت قبول ہو گئی تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔
رب تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، فرمایا کہ میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے وہ معراج کی رات لے آئی کہ جہاں سارے انبیاء کو اکٹھا کیا، چونکہ سرکار جب چلے گئے تو سرکار آئے، انبیاء چلے گئے تھے، تو میرے رب نے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کو بلایا، اور سرکار کا کلمہ سب نبیوں نے پڑھا، اور جو ہے یہ مقام میرے رب نے عطا فرمایا۔ میرا رب فرمایا قال اقررتم، کیا تم قرار کرتے ہو؟ انبیاء سے پوچھا اس وقت جو میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرا نبی آئے گا، میرا رسول آئے گا اور آ کر تمہاری تصدیق کرے گا، اور تم نے اپنی نبوتیں، اپنے معجزات، اپنے کمالات میرے مصطفیٰ کے سامنے پیش کرنے ہیں، میرے محبوب نے تصدیق کرنی ہے، مہر لگانی ہے۔ فرمایا قرار کرتے ہو، مانتے ہو اس کو؟ فرمایا ذرا ہو سے قرار کرنا، یہ بہت بڑا باری ذمہ ہے میرا جس کو اٹھا رہے ہو۔ تو سب انبیاء نے کہا لو اقررنا، یا اللہ ہم قرار کرتے ہیں۔ میرے رب نے چھوڑا نہیں، فرمایا قال فاشہدوا، پس گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ یار نبی ایک دوسرے کا گواہ ہو جائے کہ ہم جو ہے عالم روا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آئے تھے، مصطفیٰ کی شان کو دیکھ کر آئے تھے۔ رب تعالیٰ فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے تمہارے گواہوں میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ تم خالی گواہ ہو۔ قالوا فاشہدوا انا معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو اس کے بعد فمن تولی بعد ذالک، فرمایا جو اس کے بعد پھر گیا اولئک هم الفاسقون، اس کو انبیاء کی سب سے نکال کے فاسقوں کی سب میں شامل کر دوں گا۔ ثابت ہوا جو مصطفیٰ کا میلاد سے منہ موڑے گا، سرکار کو مانے گا نہیں، میرا رب فرما رہا ہے، انبیاء کو فرما رہا ہے میں فاسقوں کی صف میں شامل کر دوں گا۔ ثابت ہوا یہ میلاد آج شروع نہیں ہوا، میلاد کرنے والا میرا خدا تھا، بیان فرما رہا تھا، خود تعریف کر رہا تھا۔ ثابت ہوا کہ رب تعالیٰ نے اس وقت میلاد شروع ہوا جب آدم کا وجود نہیں بنا، یہ قرآن ہے، قرآن سے دلیل ہے۔ اور پھر میرے آقا دو عالم کا ہر نبی میلاد کرتا آیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے میلاد کیا، قربان جائیں، آپ نے کعبہ بنایا۔ بہت پیارا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب کعبہ بنایا تو رب تعالیٰ نوح علیہ السلام نے جو ہے ان کے طوفان کی وجہ سے کعبے کی دیواریں جو ہیں ان پر مٹی آ گئی تھی، جو آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا۔ اب رب العالمین فرمایا میرے ابراہیم جو ہے باپ بیٹا کعبہ بناؤ۔ فرمایا یا اللہ وہ کعبہ کہاں ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا، ہوا آئی، کبوتر آیا، یہ مکڑا آیا، تین آئے، مکڑے نے آ کر جہاں کعبے کی جو ہے وہ ساری دیواریں ہیں ان پر آ کے جالا بنا، فرمایا یہ کعبہ ہے۔ کبوتر نے آگے بتایا یہ کعبہ ہے، ہوا نے مٹی اٹھائی، کعبے کی بنیادیں ننگی ہو گئیں۔ اب تین جو ہیں یہ کعبہ بتانے والے تین مخلوقات جو ہیں شامل ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرنا شروع کیا، کعبہ بن گیا۔ اب جو ہے اس پتھر پر کھڑے ہو کر، جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا تھا، وہ پتھر کی شان کیا ہے؟ جب دیواریں اوپر جاتی ہیں پتھر خود بہت اوپر ہوتا چلا جاتا ہے، جب آگے جاتے ہیں پتھر خود بہت پھرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو شعور آ گیا، وہ چاروں طرف سے خود پھرتا تھا، اوپر بھی جاتا تھا، نیچے بھی آتا تھا۔ جب کعبہ مکمل ہو گیا تو رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں فرمایا یا اللہ تیرا کعبہ تعمیر کیا ہے، اب انعام کیا؟ تو رب نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اور رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی لفظ رسول لگایا، یعنی ثابت ہوا رب نے عالم روا میں سب سے پہلے جس رسول کی جو ہے اعلان کیا، میرے رب نے کہا آج رسول نہیں بنا، یہ تو جب سے پیدا کیا ہے سارے کائنات کا رسول بن کے آیا ہے۔ وہی لفظ رب تعالیٰ نے قرآن میں دوبارہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس رسول کا ذکر کیا، یا اللہ وہ رسول جس کا تو نے تذکرہ کیا تھا، بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، یا اللہ یہ اسماعیل کی نسل سے ہی بھیج دے۔ دعا کی یا اللہ میرے اسماعیل کی، دونوں باپ بیٹا تو تھے
فرمایا اب جو تین چیزیں مخلوق، ہوا نے کہا یا اللہ تو نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، وہ اللہ کا نور جو ہے وہ اللہ کا حبیب ابراہیم کی اسماعیل کی نسل سے آئے گا، ہم نے بھی تو کعبے میں ایسا لیا ہے، ہم بھی جو ہے وہ ہمیں بھی انعام چاہیے۔ کبوتر نے کہا ہمیں بھی انعام چاہیے، مکڑے نے کہا ہمیں بھی انعام چاہیے۔ فرمایا فکر نہ کرو، جب محبوب آئے گا تم کو بھی خدمت کا موقع دیا جائے گا، یعنی تمہارا بھی اجر ضائع نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، قربان جائے مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کو اپنے بستر پر سلایا، اور جو اس وقت سب سے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ بستر پر جس نے سونا تھا جان کی بازی کے پر جو ہے لگانی تھی، لیکن فرمایا اے علی تم جو ہے مانتے واپس کر کے صبح مدینے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اس رات جس طرح میں سکون سے سویا کبھی نہیں سویا، میرے مصطفیٰ صاحب نے مجھے زندگی کی گارنٹی دے دی ہے۔ آپ سورۃ یاسین پر فرمایا ہوا آ، جو تو نے کعبہ اس وقت کہا تھا میں نے ایسا لیا ہے، آج محبوب کی خدمت کے لیے آ۔ میرے محبوب نے مٹی اٹھائی تھوڑی سی، اس طرح پھینکی ہوا نے، جو 20 قبیلوں کے سردار تلواریں لے کر مصطفیٰ کے در پر کھڑے تھے، سارے کے آنکھوں میں پڑی، سارے اندھے ہو گئے، بیٹھ گئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے نکل گئے۔ قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ابوبکر صدیق جو ہے کئی ماہ سے آپ کو پتا چلا کہ ایک وقت آنے والا ہے، سرکار نے ہجرت کرنی ہے، کئی ماہ سے جاگ رہے تھے، ساری رات انتظار میں رہتے تھے کب وہ وقت آنا ہے تو سرکار نے مجھے ساتھ لے کے جانا ہے۔ میرے آقا نے ساتھ لیا۔ قربان جائیں دونوں جو ہیں، ایک جو ہے پیچھے سلا کر جاتے ہیں، ایک کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ جب وہ غار پر پہنچے، غار ثور پر، قربان جائے ابوبکر صدیق نے اٹھا کر نبوت کو اٹھا کر کندھوں پر غار ثور میں لے گئے، اس نبوت کو اٹھایا۔ اب کہا کہ میرے رب نے جو 2 پیچھے رہ گئی تھی آ جاؤ، خدمت کا موقع تمہیں بھی دیا جاتا ہے۔ اس مکڑے کو کہا تو اس غار کے منہ پر جالا بن دے، انہیں کہا تھا مجھے کیا خدمت ملی آج مصطفیٰ کی خدمت کر آ کر، وہ اس مکڑے نے جالا بنا۔ کبوتر کو کہا آ جا تو اس درخت پر جو ہے آ کے انڈے دے دے اور محبوب کی حفاظت کر۔ ثابت ہوا کہ محبوب کے لیے اس کبوتر کو بھی مقام مل گیا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپتا ہے خدا اس کو دیدار عطا کر دیتا ہے، چاہے وہ پرندہ ہو چاہے وہ جانور ہو، لیکن اس میں جو سانپ رہتا تھا۔ قربان جائیں جب حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سرکار کے اعلان کیا، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ اللہ کا نبی آ رہا ہے، اس کا نام احمد ہے، میں تمہیں بشارت دے کے جا رہا ہوں، نبوت جو ہے اس پہ بار ختم ہو جائے گی۔ سانپ سن رہا تھا، کہا کہ باری تعالیٰ میں بھی تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو میرے رب نے کہا کہ اس پاغار میں چلا جا۔ کہتے ہیں وہ اس طرح آیا، وہ اس طرح اپنے جسم کو گھسیٹ کر نہیں آیا، اپنے بال پر اس طرح کھڑا ہوتا، کلاب بازیاں لگاتا، فرمایا عاشق ہوں، عاشق جو ہیں چل کر جاتے ہیں، پھر میرا عاشقوں میں نام تو نہیں ہے جس طرح دوسرے عاشق جاتے ہیں اس طرح جاؤں۔ فرمایا کلاب بازیاں لگاتا ہوا آیا، اور جو ہے وہ اس غار میں آ گیا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اور جو حضرت ابوبکر صدیق نے 2 سراخ رہ گئے تھے، باقی جو ہیں وہ 68 جو ہے تھوٹ جو ہے وہ سراخ بند کر دیے، ایڑیاں رکھی ہوئی تھی، وہ سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا۔ مختصر کر رہا ہوں کہ وہ 3 دن رسول اللہ کی گود میں حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ رہا، تو کیا ہوا جب 3 دن کے بعد نکلے تو سرکار ابوبکر صدیق کا چہرہ جو ہے پہچانا نہیں جاتا تھا، مصطفیٰ کون ہے ابوبکر کون ہے، اب ایسا رنگ چڑھا دیا، چہرہ بھی تبدیل ہو گیا اور ادائیں بھی تبدیل ہو گئیں۔ اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ دیکھ رہے تھے، قربان جائیں کہ اس میں اللہ کا نبی کون ہے غلام کون ہے، دونوں کی شکل ایک نظر آ رہی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا
کہ سرکار کو پہچاننا، اپنا جو ہے چادر لی آپ کے اوپر کر دی، پتہ چلے یہ غلام ہے، یہ نیچے والا جو ہے یہ سردار ہے۔ قربان جائیں یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور سرکار کا ایک دو چھوٹا سا پیار کا واقعہ بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ قربان جائیں میرے آقا دو علیہ وسلم کی 4 سال کی عمر ہے۔ یارو اتنا پیارا محبوب کسی کو ملنا ہے، 4 سال کی عمر ہے۔ حلیمہ سعدیہ لے کر ماں کو بلانے کے لیے مکہ آ رہی ہیں، اور جب راستے میں ایک جگہ پر پہنچی، ایک کنواں آ گیا، اس پر ایک عورت بیٹھ کر رو رہی ہے۔ آپ نے حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، اے دردناک طریقے سے رونے والی عورت، بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ اور آپ نے اس سے کہا کہ میں دور دراز سے سفر کر کے آئی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے پیاس لگی، میں نے بچے کو کنارے پر لٹایا بٹھایا، جب پانی نکالنے لگی بچے نے پرسا پلٹا اور کنویں میں گر گیا۔ میں ساتھ بستی میں گئی لیکن میری کسی نے آواز نہیں سنی۔ میں رو رہی ہوں کہ مجھے بچے کا جسم ہی مل جائے، وہ تو مر چکا ہے، کتنی دیر ہو چکی ہے، وہ ڈوب چکا ہے، کم از کم کوئی مجھے نکال کر میرا بچہ اس کا جسم ہی عطا کر دے۔ قربان جائیں کیا آواز آئی، اے رونے والی کیوں روتی ہے؟ یعنی لوگوں کے دکھوں کا مداوا تیرے پاس کھڑا ہے، جو رونوں کو انسانے کے لیے، جو رونوں کو جو ہے غم زدوں کو غم دور کرنے کے لیے آیا، وہ تو تیرے پاس کھڑا ہے۔ میرے آقا کی 4 سال عمر ہے۔ فرمایا امی اس سے کہو کہ زندہ لینا چاہتی ہے یا صرف جسم لینا چاہتی ہے؟ فرمایا اس کو کہو کیا لینا چاہتی ہے؟ قربان جائیں یعنی کہا کہ سونیا تیری مرضی ہے، اگر جسم بھی مل جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے کہا اپنی ماں کو رسول کہا تم جہاں پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا کنویں کو دیکھتے ہیں، جب کنویں کو دیکھا خدا کی قسم پانی مچل اٹھا۔ آج میرا نبی آ گیا ہے، پانی بھی پہچانتا تھا، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر مچلنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا پانی نے، محبت سے اچھلنا۔ آج میرا نبی مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ قربان جائیں تو میرے آقا نے کہا ہے پانی بچے کو لے کر اوپر آ جا۔ سرکار نے جب انگلی اشارہ کیا تو پانی اٹھایا، بچے کو اٹھا کر کنارے پر آ گیا۔ قربان جائیں میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر پانی مچل اٹھا۔ پانی جو ہے وہ بھی بات مانتا ہے، وہ پہچانتا ہے میرا مصطفیٰ آگے ہیں، وہ بھی خوشی مناتا ہے، وہ بھی اچھلتا کودتا ہے۔ لیکن ایمان والا اب جو ہے ڈھونڈتا پھرتا ہے سرکار کا میلاد کہاں لکھا ہے، اور تیرا پانی جیسا بھی شک نہیں ہے۔ یعنی وہ اس کے پوچھو وہ پانی کس طرح اوپر آ گیا تھا۔ میرے آقا نے اٹھا لیا، بچے کو اٹھا لیا، اب اٹھا کر اپنی تلیم پر، کتنا خوش نصیب یارو بچہ ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہے، میرے آقا دو عالم سب کے ہاتھ پر ہے۔ جو ہے مائی باگنے لگتی ہے، وہ عورت فرمایا ذرا ٹھہر جا، بتا کہ تیرے پاس یہ چل کر آئے یا تو آنا چاہتی ہے اس کے پاس؟ قربان جائیں تو آنا چاہتی ہے یا یہ تیرے پاس چل کر آئے؟ سرکار کے چہرے کو دیکھتی ہے، فرمایا اتنا حسین میں نے آج تک دیکھا نہیں، اے بیٹے تیرے جیسی مٹھاس والی زبان آج تک سنی نہیں، اے بیٹے جس طرح تیری مرضی ہے۔ تو میرے آقا نے کہا بیٹے، بچے کو کہا بچے ماں کو رلائی دا نہیں، قربان جائیں تیری ماں تڑپ رہی ہے، جا تیری ماں بلا رہی ہے۔ بچہ زندہ ہو گیا اور بچے نے کہا سونیا آج تک جس طرح تو بلایا ہے مجھے کسی نے بلایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اتنے پیار سے بلایا ہے۔ میرے آقا نے نیچے رکھا، بچہ بھاگ کر ماں کی گود میں چلا گیا۔ یہ 4 سال کی عمر ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کرم فرما رہے ہیں، اس وقت بھی دکھی لوگوں کا سہارا بن رہے ہیں، ساری کائنات کا سہارا بن کے آئے۔ 12 سال میرے آقا کی عمر ہو گئی، آپ نے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ چاچا جان سے حضرت جناب ابی طالب سے کہا آج چاچا جان میں آپ کے ساتھ جو ہے سفر پر، ملک شام کے سفر پر میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ فرمایا بیٹا نہیں تم نہ جاؤ، فرمایا نہیں آج چاچا جان میں ضرور جاؤں گا۔ آپ نے جو ہے جب سرار کیا تو کہا بیٹا آ جاؤ۔ قربان جائیں صرف آپ کو سرکار کی شان جو ہے، جب سرکار چلنے لگے، قافلہ چلنے لگا
चाचा जी आगे बैठे, मुस्तफा को पीछे बैठाया तो ऊँटनी उठती नहीं है। कहते हैं ऊँटनी उठती नहीं है। आवाज आई, बेशक तू चाचा है, कुर्बान जाए मक्के के सरदार हो, लेकिन सरदार पीछे बैठा, उसको आगे बैठाओ तब ये ऊँटनी उठेगी। फिर सरकार को उठाकर आगे किया। हजरत जनाबी अबी तालिब ने फरमाया तू आगे आ। जब आगे आए तो ऊँटनी उठ खड़ी हुई। अब जो है सरकार रास्ते में जा रहे हैं, 150 ऊंट आपके साथ है, वो आदमी जो है 150 ऊंट साथ है, काफिला जा रहा है। रास्ते में जो है प्यास लगती है, एक कुआं आ जाता है। कुर्बान जाए जब पानी देखा तो बहुत गहरा था, कहा कि पानी तो है, प्यास भी लगी है, लेकिन इतने डोल निकालेंगे, ऊंटों को किस तरह पलाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। तो मेरे आका ने फरमाया चाचा जान गमगीन क्यों होते हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कैसे फिक्र हो सकती है। फरमाया मेरे होते हुए तुम परेशान क्यों हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की तरफ निगाह की, पानी उछलता हुआ किनारे पर आ गया। कुर्बान जाएं देखकर हैरान रह गए। अब पानी को चखा तो पानी कड़वा था। फरमाया पानी तो आ गया है, कड़वा है। फरमाया क्यों परेशान होते हो, मैं तो साथ हूँ। फरमाया मीठा करने वाला भी मैं तुम्हारे पास हूँ, परेशान क्यों होते हो। कुर्बान जाए मेरे आका ने लुआबे दहन निकाला। वाह मेरे आका, 12 साल की उम्र है, सरकार ने अपना लुआबे दहन काला कुएं में डाल दिया। पानी शहद से ज्यादा मीठा हो गया। काफिले वाली हैरान हो गए। कुर्बान जाए कि मेरे मुस्तफा सल्लम का कहना जो है पानी भी मानता है, जानता है मेरा नबी है। आपकी लुआबे दहन डाली जाए, शहद से मीठा हो जाए। आज हमारी जो है वो थूक जरासीम पैदा करती है, बीमारियां पैदा करती है। मेरे मुस्तफा का लुआबे दहन शफा पैदा करता है। मेरे मुस्तफा के लुआबे दहन का कायनात में कोई सानी नहीं है। क्यों ना उसका मिलाद करें, जिसका कोई सानी, उसके लुआबे दहन का कोई सानी नहीं है। अब काफिला आगे चला। कुर्बान जाएं आगे बहरा बहीरा राह जो है, जिसका नाम जर्जीस है, 400 साल से तौरात का हाफिज है, अंजील का हाफिज है, सरकार की जो है वो सिफतें पढ़ता है, बाहर नहीं निकलता, बड़े बड़े गुजरे बाहर नहीं निकलता। हर रोज जो है वो पढ़ता, देखता है कि जमाना करीब आ गया है। अब उसके दिल में क्या होता था, हर रोज जो है कभी छत पर जाता, कभी नीचे आता, कभी छत पर जाता, कभी नीचे आता, देखता रहता था इस तरफ से सोने ने आना है, इंतजार करता रहता। वो बहरा जो है वो बहीरा इंतजार करता रहता। एक दिन वो काफिला आ गया। कुर्बान जाएं जब उसने देखा उस काफिले में वो नूरानी चेहरे वाली हस्ती मौजूद है। जब सरकार जो है वो पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, उसने देखा दरख्त सलाम कर रहे हैं, पत्थर आप पर जो हैं वो झुक रहे हैं, दरख्त भी सजदा कर रहे हैं, पत्थर भी सजदा कर रहे हैं, और जो है बादल आप पर साया किए हुए हैं। उसने पहचान लिया यही वो हस्ती है। फिर उसके पास एक दरख्त था, उस दरख्त पर सिर्फ अल्लाह का नबी बैठता था, कोई और आज तक नहीं बैठा था। उसने कहा पहली जो निशानी है वो तो पूरी हो गई है। दरख्त को झुकता देख लिया, पत्थरों को झुकता देख लिया, बादल को साया करता हुआ देख लिया। देखते हैं कि इस दरख्त पर आकर बैठता है कि नहीं। फरमाया उस नबी आखिर ज़मान नबी ने जो आना इस दरख्त के नीचे आकर बैठना है। कुर्बान जाए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बस दरख्त के पीछे आए, नीचे आए, तो वो बड़े बड़े सरदार जो साथ थे वो दरख्त के छांव के नीचे बैठ गए। सरकार की छोटी उम्र है, सरकार धूप में बैठ गए। अब क्या होता है, वो अपने छत से नजारा देख रहा है। दरख्त ने फौर अपनी शाखें जो है मुस्तफा की तरफ बढ़ाना शुरू कर दी। फरमाया दरख्त भी बढ़ने लगा, शाखें बढ़ने लगी, जहां मुस्तफा बैठे थे वहां जाकर छां कर दी। फरमाया ये मुस्तफा सल्लम की शान है। 12 साल की उम्र है, दरख्त को पता चल गया मेरा नबी आ गया है। और यार दरख्त से पूछो, खुशी मना रहा है, अपनी जो कुछ उसके पास थी, अपनी टहनियां भी, छां भी पेश कर रहा है। फरमाया तुम्हें अभी तक होश नहीं आया कि मुस्तफा सल्लम की पहचान नहीं आई। जब उसने ये सारी चीजें देख ली, छत से नीचे उतरा, अपने घर से बाहर निकला, काफिले की तरफ दौड़ पड़ा।
وہ سارے اس کے خادم ایران ہیں، 400 سال سے باہر نہیں آیا، لیکن آج اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جلتا ہوا اس قافلے کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے تمہارا سردار کون ہے؟ قربان جائیں، حضرت جناب ابی طالب کی طرف لوگ اشارہ کر کہتے ہیں یہ ہمارا سردار ہے۔ وہ بحیرہ رسول اللہ کی طرف نگاہ کر کہتا ہے دیکھو تمہارا سردار کتنا خوبصورت ہے۔ وہ رسول اللہ سب کی طرف نگاہ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، فرمایا تمہارا دیکھو یہ سردار کتنا خوبصورت ہے۔ آگے بڑھتا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ کو لے کر اپنے بغل میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے سارے عالمین کا سردار ہے، یہ سید المرسلین ہے، پھر فرمایا یہ سارے عالمین کا اور رسولوں کا بھی سردار ہے۔ پھر قربان جائیں، فرمایا یہ خاتم النبیین ہے، یہ اللہ کا نبی آخری نبی ہے، یعنی وہ سرکار کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور یہ صدائیں بلند کر رہا ہے۔ حضرت جنابی ابی طالب سے فرماتا ہے آج میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میری دعوت کو قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا آج تک ہمارے باو اجداد بھی گزرتے رہے تو کبھی دعوت نہیں کی، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا جس کے لیے دعوت کر رہا ہوں وہ آ گیا ہے۔ فرمایا وہ آ گیا ہے، یہ میلاد ہے سرکار کا، یہ بھی فرمایا اس کے آنے پر دعوت کر رہا ہوں، دعوت قبول کر لی گئی۔ قربان جائے قافلہ بیٹھا ہوا ہے، با کر جاتے آج گھر میں جو کچھ بھی ہے سارا پکا دو۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ فرمایا وہ سونا آ گیا ہے۔ فرمایا آج گھر میں جو کچھ ہے باقی نہ بچے، آج سارے کا سارا کھانا پکا دیا جائے، ہر نعمت پکا دی جائے، رکھ دی جائے، کھانا تیار ہو گیا۔ فرمایا سرکار کی بارگاہ میں گیا ہو کھانے کے لیے، دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، جو آتا ہے سلام کرتا ہے، ادب کے ساتھ اس کو آگے بھیجتا چلا جاتا ہے۔ سارا قافلہ آ گیا، سرکار نہیں آئے، وہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت جنابی ابی طالب سے فرماتا ہے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ فرمایا وہ بیٹا ایک رہ گیا ہے۔ فرمایا خدا کی قسم اسی کی تو دعوت کی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا آپ کو بھی کھانا نہیں ملے گا، جو کچھ ہے اسی کے تو طفیل ہے۔ ثابت ہوا 12 سال کی عمر میں عصائی رب مصطفیٰ کے آنے پر کھانے بھی تقسیم کر رہا ہے، جو ہے خمشی بھی سرکار کی کر رہا ہے اور لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ کہا کہ تم جو ہے دوسرے لوگوں کو کھلاؤ، خود جو ہے رسول اللہ کا اپنے کمرے میں لے گیا، خود سارا کچھ لے کے آیا۔ فرمایا آج سونیا مجھے خدمت کا موقع دو، میں آپ کو کھلاتا ہوں، میں تو ترس گیا تھا آپ کے لیے، 400 سال سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا یا اللہ اس نبی کا دیدار کرا دینا۔ پھر کہتے ہیں سائی رب کیا کہتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی آپ نے لان تو بعد میں کرنا ہے، شاید میرا اس وقت تک وصال ہو جائے، سونیا میں تیرے تے ابھی ایمان لے آتا ہوں، قیامت کے دن مجھے اپنے غلاموں میں رکھ لینا، مجھے جدا نہ کرنا۔ قربان جائیں، فرمایا مجھے جدا نہ کرنا، اے سونیا مجھے اپنے قدموں میں رکھ لینا۔ جناب ابی طالب کو فرمایا قربان جائیں، فرمایا کہ اس کو واپس لے جاؤ، بہت سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں، نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے مصطفیٰ سم کا 12 سال کی عمر میں بھی میلاد ہوا ہے، اور سرکار مدینہ سم کا یارو کیوں میلاد نہ کریں؟ آج میں کہتا ہوں ان بیٹیوں کو میلاد کرنا چاہیے، ان بیٹیوں کو جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، ذبح کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ان بیٹیوں کو تاج کس نے بنایا؟ کس نے عزت دی بیٹی کو؟ کس نے بیٹی کو مقام دیا؟ یہ مقام سارا مصطفیٰ سب نے دیا ہے۔ فرمایا پھر بھی پوچھ لے وہ ہماری بیٹی جائے کہ میں سرکار کا میلاد کروں نہ کروں، دیکھ تیرے سر پر جو تاج ہے آج چادر ہے، عزت ہے تو یہ مصطفیٰ نے دی ہے، تو اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیوں نہیں ہوتی؟ بیٹی کہے کہ میں سب سے بڑھ کر قربان ہوں گی، سرکار کا میلاد مناؤں گی، آج میرے سر پر تاج جو ہے رکھا ہے، مجھے عزت دی ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی۔ ہمیں تو ذبح کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج ان ماؤں کو میلاد منانا چاہیے، ان باپوں کو میلاد منانا چاہیے۔ جب بوڑھے ہو جاتے تھے اور بال بچے ان کو جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے، کہتے تھے آج جو ہے بوڑھے ہو گئے ہمارے کام کے نہیں رہے، منڈیوں میں جا کر ماں کو بیچ آتے، باپ کو بیچ آتے۔ میرے آقا نے کہا خبردار،
جو ہے یہ باپ منڈیوں میں بیچنے والے نہیں ہیں، یہ مائیں منڈیوں میں بیچنے والی نہیں ہیں، ان کے پاؤں کے تلے جنت ہے۔ باپ جنت کا درمانہ سب سے بڑا سینٹرل والا دروازہ ہے۔ آج باپ کے سر پر تاج رکھا عزت کا تو میرے مصطفیٰ نے رکھا، ماں کو عزت دی تو میرے مصطفیٰ نے دی۔ آج اس ماں کو سب سے بڑھ کر میلاد منانا چاہیے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس باپ کو سب سے بڑھ کر میلاد کسی سے نہ پوچھے کہ آج میری عزت ہے، اگر بوڑھا ہو گیا تو عزت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں تو رب تعالیٰ 2 جنت کے دروازے تمہارے گھر میں کھول دیتا ہے۔ فرمایا یہ بوڑھے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، عام گھر نہیں ہے، اگر ایک ہے تو ایک جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ آج باپ کو عزت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ نے عزت عطا کی ہے، بہنوں کو عزت ملی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بہنوں کی عزت کرے، بیٹیوں کی عزت کرے، ان کو پڑھائے لکھائے، شادی کر دے، وہ قیامت کے دن اس طرح میرے قریب ہوگا جس طرح میری 2 انگلیاں ہیں۔ ثابت ہوا کس نے عزت دی؟ پھر پوچھتے پھریں کہ میلاد کریں کہ نہ کریں۔ یارو تمہیں ملا جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ آج عزت ملی ہمیں، عزت ملی ہے تو مصطفیٰ سم کے صدقے ملی ہے۔ آج ہمارے جسم پر بال ہیں تو مصطفیٰ کے طفیل ہیں، یہ بھی اس کی دلیل جو ہے حدیث ہے۔ قربان جائے حضرت عمر فاروق کا دور ہے، سرکار منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، ادھر سے شہزادے حسن حسین چھوٹے آ جاتے ہیں، وہ گرتے ہیں، آپ ان دونوں کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیتے ہیں، آ کے منبر پر بیٹھتے ہیں، پھر خطاب کرتے ہیں، اے لوگوں سن لو، قربان جائیں میرے سر پر جو بال ہیں ان کے نانا کی وجہ سے ہے، میرے جسم پر جو جلد ہے یہ ان کے نانا کی وجہ سے ہے، آج اس منبر پر جو مجھے عزت مل رہی ہے یہ ان کے نانا کی وجہ سے ہے۔ فرمایا میں تو وہ تھا جو اونٹ چرایا کرتا تھا، فرمایا میرے سے 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، اور میری ماں انتظار کرتی کہ کب بیٹا آئے گا، ایک لب جو ہے مجھے کھجورے یا سونگی دی جاتی رات کو، میں اپنی ماں کو لا کے دیتا۔ فرمایا وہ دن کو مزدوری ملتی، میری ماں انتظار کرتی رہتی۔ فرمایا آج 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں تو یہ ان کے نانا کے طفیل کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ منبر ملا ہے تو ان کے نانا کے طفیل ملا ہے۔ یا رسول اللہ کرنے بس قربان جائیں، ثابت ہوا حضرت عمر کا عقیدہ ہے تمہارے سر پر بال مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، تمہاری عزت ہے تو مصطفیٰ سب کی وجہ سے ہے، تمہیں عہدہ ملا ہے تو پھر بھی یار پوچھے کہ میلاد کریں کہ نہ کریں۔ یار کتنے ہم بد نصیب ہیں، اور جن کو وجود ملا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا۔ ہمارا کیا تھا؟ ہمیں تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک واقعہ ابو جہل کا مانتا وہ بھی تھا، لیکن ختم کرنے والا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی اندر سے مانتے تھے۔ ایک نوجوان گزرتا ہے، وہ صفا پر مروہ پر بیٹھا ہوا ہے، چونکہ مروہ سے باہر نکلے جو حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے ہیں، سرکار کا در جو ہے ادھر ہے، مروہ سے باہر نکلا جائے تو سرکار کا گھر آتا ہے، وہ گلی اس طرف اس وقت جاتی تھی۔ ابو جہل نے کہا نوجوان پھر رہا ہے، کہا کہ نوکری کے لیے پھر رہا ہوں، نوکری نہیں مل رہی۔ فرمایا نوکری میں دے دیتا ہوں، تم نے ایک کام کرنا ہے، سن لے۔ فرمایا کیا کام کرنا ہے؟ بہت پیارا واقعہ ہے۔ فرمایا اس گلی کے نکر پر بیٹھ جانا ہے، ایک بڑا ڈنڈا لے لینا ہے، کسی کو اس گلی میں جانے نہیں دینا، کوئی بھی اس گلی میں جائے نہ، اور شام کو تجھے 100 دینار ملے گا، 100 دینار ملے گا، یعنی اس گلی کی طرف کوئی نہ جائے۔ وہ روزانہ صبح وہ جو ہے وہ صحت مند تھا، چنگا گبرو جوان تھا، صبح سوٹا لے کے بیٹھ جاتا، کسی کو جانے نہ دیتا۔ چند دن گزر گئے، وہ روزانہ 100 روپیہ دیتا۔ ایک دن کیا جب صبح جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، لیٹ گیا، لیکن جو ہے وہ گلی کی ڈیوٹی نہ دے سکا، بیماری کی وجہ سے کچھ سکون ملا، گھر میں آ گیا، اور اس کو سکون اور جو ہے اس کا سکون بڑھنے لگا۔ خیال کیا کہ جب تک میں روکتا تھا، اس گلی کی طرف جانے نہیں دیتا تھا، اندر سے میرا سکون برباد ہو چکا تھا، مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ آج جو ہے ڈیوٹی نہیں دی تو سکون مل رہا ہے،
اس گلی کی طرف میں بھی جا کر دیکھوں کیا ہے جو سکون دیتا ہے. اپنے گھر سے رات کا وقت ہے, بیوی سے کہتا ہے میں اس گھر کی طرف جا رہا ہوں. وہ ابو جیل کی ماننے والی تھی, کہنے لگی میں بتاؤں گی صبح, جس کو تو نے خود کھڑا کیا ہے یہ خود اس کے دروازے پر چلا گیا ہے. فرمایا بے شک بتا, میں ضرور جاؤں گا, مجھے سکون ملا ہے, دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیا, وسطی کیا ہے. سرکار کی بارگاہ میں رات کا وقت ہے, قربان جائے رات کا 12 کا تقریباً وقت ہے. سرکار کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے, میرے آقا باہر آتے ہیں. جب سرکار کا چہرہ دیکھتا ہے کہتا ہے سرکار اتنے دن سے روک رہا تھا, سکون نہیں ملا, آج جو ہے آپ کے در کی طرف لوگ آ رہے تھے, سکون ملا, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اپنے جو ہے سائے میں لے لیں, لیکن میری کچھ شرائط ہیں. فرمایا کیا شرائط ہیں؟ فرمایا آؤ میرے ساتھ چلیں. گھر والوں نے کہا رات کا حصہ ہے, دشمن بھی ہے. سرکار نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے, یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. سرکار کو ساتھ لیا, دونوں نکلے, اپنے باغ میں چلا گیا. اپنے جیب سے 6 گٹھلیاں کھجور کی نکالی, خود ٹوئے نکالے, کہا کہ سونیا یہ 6 گٹھلیاں ہیں لگا دے, اگر صبح اگ پڑیں اور صبح پھل دے اور میں اس کا پھل کھاؤں تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا. میرے آقا دو وسلم نے اپنا لب لگایا, ان جو ہے گٹھلیوں کو 6 گٹھلیوں کو لب لگایا, زمین میں رکھ دی اور اس پر مٹی ڈال دی. رات کا وقت ہے, 2 ہو چکے ہیں تقریباً, واپس آگے. سرکار کو کہتا ہے تم اپنے گھر میں جاؤ, صبح دیکھتے ہیں. میں اپنے گھر میں جاتا ہوں. سوچنے لگا, گھر گیا تو کہنے لگا شاید ابو جیل کو صبح پتہ چل گیا تو مجھے سزا دے گا, میں کیوں نہ اسے جا کے بتاؤں. رات کا 2 بجے کا ٹائم ہے, ابو جیل کا دروازہ جا کے کھٹکھٹانے لگا. ابو جیل نکلا, کیا ہے, کیوں رات کو آیا ہے؟ مجھے پتا ہے آج تجھے مزدوری نہیں ملی, صبح کا انتظار کر لیتا, میں صبح آپ کو 100 دینار دے دوں گا. کہنے لگا بات نہیں ابو جیل, میری بات سن, جو ہے اس لیے نہیں آیا. فرمایا جس کا تو مجھے کہتا تھا اس طرف نہ جا, آج میں خود چلا گیا. فرمایا ظالمہ تو نے کیا کیا ہے جو اس گلی میں چلا جائے پھر وہ واپس نہیں آتا؟ فرمایا میں نے جو اس کے سامنے چیز رکھی ہے وہ پوری کرے گا تو ایمان لاؤں گا. فرمایا کیا رکھی ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے, میرے جیب میں 6 کھجور کی گٹکیں تھی اور میں اپنے باغ میں چلا گیا اور میں نے کہا کہ یہ صبح اگ پڑے, اور جو ہیں اس نے اپنے ہاتھ سے لگائیں, اگر اگ پڑے تو ایمان لے آؤں گا. فرمایا کبھی کھجوریں بھی اگی ہیں ایک دن میں, کبھی وہ جو ہے پھل دیتی ہیں ایک دن میں. ابو جیل کہنے لگا بدبختہ اگ پڑنی ہے, مانتا تھا. فرمایا اس نے کہہ دیا ہے تو اگ پڑنی ہے. سوچنے لگے کیا کریں. وہ کہتا ہے میرے ذہن میں تجویز آئی ہے, چلتے ہیں باغ میں گٹھلیاں نکال لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا جو ہے بنتا ہے. اب جہاں لگائی تھی تو انہوں نے گٹھلیاں وہ نکال لی دونوں نے. ابو جیل بھی ساتھ ہے. فرمایا گن لے. فرمایا خدا یہ 6 ہی تھی, میں نے گن لی ہیں, پوری ہیں, دے کر جیب میں ڈال دی. فرمایا ابو جیل کہتا ہے بے شک تو نے نکال لی ہیں لیکن کھجوریں اگ پڑنی ہیں. فرمایا اس نے جو کہہ دیا ہے کھجوریں اگ پڑنی ہیں, بے شک تو نے گٹھلیاں جیب میں ڈال لی ہیں. ادھر میرا رب بھی دیکھ رہا تھا. میرے رب نے کہا میرے محبوب کی عزت کا مسئلہ آ گیا ہے, جا جبریل جا کے کھجوریں لگا دے. ادھر جو ہے رب کی طرف سے جب صبح ہوتی ہے, سرکار کا دن نکل آتا ہے, 10 کا ٹائم ہے, سرکار کے دروازے پر جاتا ہے. اس کو تو رات کو اطمینان تھا کہ میں کھجوریں لے آیا ہوں, اب کھجوریں نہیں اگیں گی, لیکن ابو جیل کہتا تھا کوئی سوچ لے اگ پڑنی ہے. میں تجھے کہہ رہا ہوں, اس نے کہہ دیا ہے اگ پڑنی ہے. وہ جانتا تھا کہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. وہ نیک سرکار کو لے کر باہر نکلا. خدا کی قسم جب کھیت میں جاتا ہے 6 کھجوریں اگی ہوئی تھی, ان پر کھجوریں لگی تھی. فرمایا کھا کھجوریں. اب کھجوریں کھاتا ہے چڑھ کر, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گٹھلی نہیں ہے. فرمایا گٹھلی تیری جیب میں ہے. فرمایا رات کو نکال نہیں لایا تھا, گٹھلی تیری جیب میں ہے, رات نکال کے نہیں لے آیا تھا. فرمایا اس میں گٹھلی کہاں سے آتی؟ قربان جائے گٹھلی بھی نکال لو, میرا مصطفیٰ نگاہ کرے کھجوریں اگ پڑتی ہیں.
اس نے کہا کہ کلمہ کیوں نہ پڑھوں؟ اور یارو خدا کی قسم تم محفل میلاد کرتے ہو، سرکار آتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، سرکار ہم پر کرم فرماتے ہیں، اگر ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن سرکار موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کا نام بھی جانتے ہیں، کون کون آیا ہے میرے میلاد میں، یہ رسول اللہ جانتے ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے کہ سرکار کا میلاد جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے جس کو میرا خود رب بھی کرے۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنے ماں کا وہ نور ہوں جو انہوں نے جنتے وقت دیکھا تھا۔ یہ سرکار نے خود اپنا میلاد کیا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار نے صحابہ تو بعد میں رسول اللہ خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جو میری ماں کا وہ نور ہوں جو انہوں نے جنتے وقت دیکھا تھا۔ آج جو ہے ہماری شان جو ہے عزت ہے تو خدا کی قسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اور میرا پیغام ہے، آپ کی زبان سے جو درود نکلا حدیث ہے، سنیں، پیار کی باتیں ہیں یارو، ہم تو پیار کی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے نانا کا دین ہے، ہم جو ہے وہ آتے ہیں وہ کرائے پر یا وہ مولوی نہیں ہیں، ہم تو اپنے باپ کا دین سمجھ کے آتے ہیں، ہم اور کوئی چیز سمجھ کے نہیں آتے۔ ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو سمجھتے ہیں میرے نانا کی امت بیٹھی انہوں نے بلایا ہے، میرے آقا اپنی امت سے پیار کرتے تھے، ہم اس پیار کو لے کر آ جاتے ہیں، کیا ہم اپنے پیاروں کو دیکھ آئیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میرا نام لیتے ہو نا، درود پڑھتے ہو، رب تمہارے منہ سے وہ درود نور کی شکل میں نکلتا ہے، اب دیکھے پھر وہ نور پوری دنیا میں سرا چھاتا ہے، پوری دنیا میں چکر لگاتا ہے، رب روشن کرتا ہے، پھر پہلے سامان آ جاتا ہے، رب تعالیٰ اس نور کی روشنی سے پہلے سامان کو روشنی عطا کرتا ہے، پھر دوسرے تیسرے چوتھے چھٹے ساتویں رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، 7 سمانوں کو جو ہے سدرہ کو تمہارے درود کی روشنی سے روشنی جو ہے وہ ملتی ہے، رب پھر اسے فرشتہ پیدا کرتا ہے اور قیامت تک جو عبادت کرے گا اس کا اجر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اتنا نور لے کے جا رہے ہو، سرکار کی محفل میں رنگ لے کے جا رہے ہو، خدا کی قسم سرکار کا نماز یہ پہلی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب میں بتاتا ہوں نماز میں ملتا کیا ہے، ذرا غور سے سننا کہ کیوں نماز کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ و معراج المومنین، فرمایا معراج کرنا چاہتے ہو، معراج کیا ہے؟ رب کا دیدار ہے، فرمایا نماز میں سجدے میں سر رکھ دیدار ہو جائے گا۔ اور وہ ہستیاں بھی ہیں، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کیا آپ خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم علی اس وقت تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک رب کا جلوہ نہیں دیکھ لیتا۔ ہیں ہستیاں لیکن ہماری آنکھوں میں اگر ظاہری طور پر نہیں آتی، رب تو دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، جب قیام میں کھڑے ہوتے ہو، میرے آقا کے 2 نام ہیں ذاتی، سن لیں، 2 نام ذاتی ہیں باقی صفاتی ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب تعالیٰ جل شانہ دونوں نام انسان کو نماز میں عطا کر دیتا ہے۔ جب کھڑے ہوتے ہو قیام میں لفظ الف بنتا ہے، رکوع جاتے ہو لفظ ہا بنتا ہے، جب سجدے میں جاتے ہو لفظ میم بنتا ہے، جب اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہو لفظ دال بنتا ہے، الف سے شروع ہو کر جب نماز مکمل ہوئی تو لفظ احمد بن گیا۔ فرمایا اس لیے تو اس سے پیار کرتا ہوں، اس لیے معراج کرانی ہے، تو نماز میں میرے محبوب کا اسم بنا ہے، احمد بنا ہے۔ فرمایا دوسرا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سجدے میں جائے تو سجدے میں جا کر جو ہے تصویر کھینچ کے دیکھ لینا، فرمایا سر میم ہے، اس کے یہ کام دے جو ہے کمر جو ہے اس وقت ہا بنی ہوتی ہے اور پیر دوسری میم بنی ہوتی ہے، ٹانگیں جو ہیں وہ دال بنی ہوتی ہے، سجدے میں لفظ محمد بن جاتا ہے۔ فرمایا نماز وہ ہے جس میں لفظ احمد بھی بنتا ہے، لفظ محمد بھی بنتا ہے، اس لیے میں پیار کرتا ہوں نماز سے، نماز میں مقام مل جائے گا۔ بیٹا نماز کو نہیں چھوڑنا، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، بہنوں سے پیار کرنا ہے،
اور جو ہے اپنی خاندان والوں سے پیار کرنا ہے، یہ سیرت لے کے جائیں۔ آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھانا، میرے آقا نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یاد رکھنا ہے سرکار کی سیرت لینے کے لیے آئے ہو، ایک سرکار بیٹھے ہیں، سفیر باہر کے ملکوں کے آئے ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں کے ملنے کے لیے سرکار بیٹھے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ایک عورت آ جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری بات سنیں۔ آپ سفیروں کو کہتے ہیں تم بیٹھ جاؤ، بس ختم کرنے والا، بس آخری۔ تو سرکار نے اس نے کہا کہ مجھے لوگ جو ہیں وہ مارتے ہیں، آپ کہیں ان بچوں کو مارا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تجھے ماریں گے نہیں۔ میرے آقا نے سفیروں کو چھوڑ دیا، دردناک بیوی کا، اس عورت کا جو ہے وہ جا کر مسئلہ سنا، اس کے زخموں پر جا کے پٹی باندھی۔ آج کیا ہے، ہم تو ہمارے سامنے ماں باپ تڑپتے ہیں، ان کو بھی پوچھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ لامہ شریف 3 دفعہ کرسی پڑھ کے بلا کر دو سارے مسلمان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اللہ تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، تیرے کرم سے یہ سارے عاشق آئے ہیں، انہوں نے اتنے پیار سے محفل سجائی ہے، گلیاں سجائی ہیں صرف تیری محبوب کی خوشی کرنے کے لیے۔ یا اللہ تو ان کو خوشیاں عطا فرما دے، یا اللہ ان کو 2 جہان کی خوشیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو خوشیاں عطا فرما، ان کے قلبوں کو طاہر فرما، ان کی زبانوں میں ذکر جاری فرما، ان کے قلبوں میں شکر کرنے والا قلب عطا فرما، خشیت اللہ میں رونے والی آنکھ عطا فرما، اپنا اور اپنے محبوب کا دیدار کرنے والی آنکھ عطا فرما۔ آج ان سب پر کرم فرما دے، صبر کرنے والا ان کو بدن عطا کر دے، جھکنے والا سر عطا کر دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، یا اللہ جو حاضر نیاز لوگوں نے سب کچھ پیش کیا ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتے، اس کو شرف قبولیت عطا کر دے۔ تیرے بعد پیارے آقا سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ رسول اللہ سب کی بارگاہ میں اس کا اجر عظیم پہنچا دے۔ آپ کے طویل میرے آقا کی ساری اولاد پاک، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، آپ کے سارے صحابہ اکبار، اہل بیت اطہار، روئے زمین کے اولیاء اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے والدین، خاندان کے جتنے چشم و چراغ چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آج پوری امت مسلمہ جو ایمان والے چلے گئے ان کے روپا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جس سے بھی اہتمام کیا ہے، حصہ ڈالا ہے، محنت کی ہے، یا اللہ جو بھی اس میں حصہ جو سننے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کا قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کو 2 جہانی اس کا اجر عظیم عطا فرمانا۔ یا اللہ ان پر کرم فرما دینا، یا اللہ ان پر کرم فرما دینا، یا اللہ ان کو اپنی محبوب کی سیرت عطا فرما دینا، یا اللہ ان کو غلامی رسول اللہ عطا فرما دینا۔ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا، ماں باپ کا ادب کرنے والا، چھوٹوں سے شفقت کرنے والا، بزرگوں کا ادب کرنے والا، حلال کا لقمہ کھانے والا، آنکھوں کو حیا عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کو ادب عطا کر دے۔ یا اللہ جو بھی ان کے دل میں حاجتیں ہیں، یا اللہ آج ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، ہمارا بھائی بڑا بیمار ہے، پیسا بیمار ہے، جتنے ان کے گھروں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نرینیاں اولاد عطا فرما دے۔ جن کے گھر اجڑ رہے ہیں، یا اللہ ان بچیوں کو اپنے گھروں میں رزق عطا کر دے، ہر گھر کو آباد فرما دے۔ جو بچے باہر کے ملکوں میں، اس ملک میں روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ آج تیرا تخت لگا ہوا ہے، تیرے محبوب تقسیم فرما رہے ہیں، خزانے تو دے رہا واللہ موتی وانا قاسمن، یا اللہ ان سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرما، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی ساری کاوشوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان پر راضی بھی ہو جا، یا اللہ ان کی اولادوں پر، نسلوں پر، ان کے والدین پر راضی ہو جا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین۔